اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک۔ تمام سامعین کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سب کو ان بابرکت ساعت کی بہت مبارکباد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رجب المرجب کے یہ بہت ہی بابرکت دن یعنی کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب گزری ہے، اور کچھ ممالک میں آج گزرے گی۔ اور اس بابرکت شب کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی جو گفتگو ہے، جو ہم نماز کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک الگ ہی لطف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں میں احسان کا درجہ عطا فرمائے، اور جو 50 نمازیں ہمیں شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے عطا ہوئیں، یہ وہ شب ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار الہی کا تحفہ عطا ہوا، اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا ہوا۔ 50 نمازیں ملی، لیکن 5 ہو گئیں الحمدللہ۔ لیکن آج بھی ہم جب 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں 50 کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ایک نماز بھی ہماری چھوٹ جائے تو سمجھیں کہ 10 نمازیں چھوٹ گئیں۔ تو ہمارا رب کتنا رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کی جو معراج ہے وہ ہم سب کو عطا ہو، اور اللہ پاک ہمیں نمازوں میں وہ لطف عطا فرمائے، وہ اپنی قربت عطا فرمائے، اور احسان کا درجہ عطا فرمائے۔ تو جیسے کہ ہماری ہفتہ وار نشست چل رہی ہے، اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا اسلام، اس کے 22ویں سبق کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے نماز کے واجبات اور سنن پڑھے ہیں، اور اس کے پہلے ہم نے نماز کے شرائط اور ارکان یعنی فرائض پڑھے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ نماز کے مستحبات پڑھیں گے، وہ اعمال جس سے نماز مزید خوبصورت اور حسین ہو جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رب سے ملتے ہیں۔ تو ہم عام زندگی میں جب کوئی اعمال کرتے ہیں تو ہماری حد درجہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے حسین ہو، چاہے وہ ہمارا گھر ہو، ہمارے دسترخوان ہو، ہمارا لباس ہو، ہمارا جسم ہو۔ تو ہم جب یہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ عمل، وہ عبادت جو ہمارے رب کو بے انتہا محبوب ہے، جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو ایک مومن کے معراج ہے، تو ہماری یہ حد درجہ کوشش ہونی چاہیے کہ نماز کو ہم حسین سے حسین کر کے اپنے رب کے بارگاہ میں پیش کریں۔ تو مستحبات وہ اعمال ہیں جس سے نماز حسین ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم کچھ سوالات کے جوابات پڑھیں گے، جیسے کہ ہمارا یہ سلسلہ ہے، اور ہمارے ہفتہ وار نشست کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ نماز کے مستحبات کیا کیا ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ باتیں جن کے بجا لانے سے نماز میں حسن اور خوبی آ جاتی ہے، یہ مستحبات نماز کہلاتی ہیں۔ مثلاً، اور ہم آج 7 مستحبات پڑھیں گے۔ پہلا مستحب عمل کیا ہے نماز میں، کہ قیام کی حالت میں، قیام کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم ثنا اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کوئی سورت پڑھتے ہیں، تو اس حال کو قیام کہتے ہیں۔ تو قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ پر نظر رکھنا، تو ہوتے ہیں تو ہم کھڑے، اور ہمارا سر بھی بالکل سیدھا ہونا چاہیے، پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے، لیکن ہماری جو نظریں ہیں، جو ہماری نظر ہے، وہ سجدے کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اور ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو قدموں کی پیٹھ پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور قاعدہ اور جلسہ میں اپنی گود کی طرف نظر ہونی چاہیے، اور سجدہ میں ناک کی طرف نظر ہونی چاہیے، اور سلام کے وقت اپنے کاندھوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے خاص کے بچوں میں، نظر لوگ ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن ان کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ بہت ہی ادب کے ساتھ ہم نماز میں خوبصورتی اس طرح سے پیدا کریں کہ ہماری آنکھیں بالکل ان جگہ پر ہوں جس طرح سے ابھی عرض کیا گیا۔ دوسرا مستحب عمل یہ ہے کہ جمائی، یعنی ہمیں جب نیند آتی ہے، ہم جب تھکے ہوتے ہیں، جو ہم انگلش میں جس کو یوننگ کہتے ہیں، تو جمائی اگر آئے تو منہ بند کیے رکھیں۔ یہ نہیں کہ جماعی میں ہم نے اپنا منہ پورا کھول دیا نماز کے دوران، یہ انتہائی بے ادبی کا مظاہرہ ہے۔ اس میں ایک اور دنیاوی مثال اگر ہم دیتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر پر کوئی مہمان آتے ہیں، یا ہم کسی بڑے افسر کے پاس جاتے ہیں، تو ہم کو اگر جماعی آ بھی رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے منہ کو بند رکھتے ہیں
کسی مجمع میں ہم اپنے منہ کو نہیں کھولتے جمائی کے وقت، تو یہاں تو ہم پورے کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے مستحب عمل یہ ہے کہ جمائی آئے تو منہ بند کیے رہیں، اور اگر نہ روک سکے تو ہونٹ کو دانت کے نیچے دبائیں، اور اس سے بھی نہ رک سکے تو قیام کے حالت میں داہنے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لیں. تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جمائی لے رہے اور آپ کا منہ بالکل کھل رہا ہے. منہ بالکل بند رکھنے کی حد درجہ کوشش کرنی چاہیے. اگر بالکل بھی مشکل ہو رہا ہے، ممکن نہیں ہو رہا، تو قیام کے وقت داہنے ہاتھ کے پشت یعنی کہ the back of your hand سے اپنے منہ کو ڈھانک لیں، چھپا لیں. اور باقی حالتوں میں جب انسان مثال کے طور پر رکوع میں ہے یا جلسے میں ہے، قعدے میں ہے، تو ان حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے یعنی لیفٹ ہینڈ کی پشت سے اپنے منہ کو چھپا لیں جب ہم یون کر رہے ہوتے ہیں. اور جمائی روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے، یعنی تجربہ یہ کیا ہے بزرگوں نے، کہ دل میں خیال کریں کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی. یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے، ان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ نے ان کو جمائی جیسے عمل سے محفوظ رکھا تھا. تو ہمیں اگر جمائی آنے لگے تو ہم اپنے ذہن میں اس بات کو لے آئیں کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی. تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ ایک مجرب یعنی ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ میتھڈ ہے کہ جب ہم یہ کریں گے تو آٹومیٹکلی ہماری جمائی رک جائے گی. تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. تیسرا مستحب عمل یہ ہے کہ کھانسی یعنی کفنگ کو اپنی طاقت بھر نہ آنے دینا. یعنی اگر انسان کو بہت زیادہ کھانسی ہے تو کوشش کریں حد درجہ کہ اس کو دبا کر کے رکھیں. اب ظاہر ہے کوئی انسان اگر بیمار ہے اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے یا پا رہی تو وہ ایک الگ مقام ہے، لیکن کبھی کبھی لوگ جان بوجھ کر کھانستے ہیں، اپنے گلے میں کچھ پھنسا ہوتا ہے اس کو کھکھرتے ہیں دوران نماز. تو یہ تمام چیزیں بالکل منع ہیں، اور اگر کھانسی آتی بھی ہے تو اپنی پوری طاقت سے ہمیں اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. چوتھا مستحب عمل یہ ہے کہ مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکال دیں. خواتین کے لیے تو وہ اپنے چادر کے اندر رکھیں گی، لیکن مرد کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ، اور تکبیر تحریمہ وہ تکبیر ہے جو نماز جس سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ حنفی مذہب میں اس کے بعد اور کہیں پر بھی ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے کسی بھی تکبیر کے لیے. لیکن تکبیر تحریمہ جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اس میں مردوں کے لیے احسن یہ ہے، مستحب عمل یہ ہے کہ وہ اپنے کپڑے سے ہاتھ کو نکال لیں. پانچواں مستحب عمل یہ ہے کہ جب تکبیر کہنے والا، یعنی جو ہم اب جماعت کے نماز کی بات ہو رہی ہے، جو اقامت پڑھتے ہیں جن کو مکبر کہتے ہیں، جب تکبیر یعنی اقامت کہنے والا حی علی الفلاح کہے تو امام اور مقتدی سب کا کھڑا ہو جانا. اور یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس کا بالکل بھی اہتمام نہیں کرتے. سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جماعت میں اور پھر اقامت کرنے والے اقامت شروع کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل یہ ایک یعنی کہ دیکھا جاتا ہے، یہ رواج پڑ گیا ہے کہ اقامت کے وقت سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بلکہ جب تک امام مصلی پر کھڑا نہ ہو. یعنی کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ امام مصلی پر آئیں، وہ بیٹھیں، اس کے بعد جو اقامت کرنے والے وہ کھڑے ہو کر کے اقامت شروع کریں. جب وہ حی علی الفلاح کہیں تو پھر امام کھڑے ہوں اور پھر مقتدی کھڑے ہوں. یہ اصل سنت طریقہ ہے. تو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹا مستحب عمل یہ ہے کہ دونوں پنجے یعنی کہ جو ہمارے فیٹ ہیں ان کے درمیان قیام میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. اور ساتواں اور آخری جو مستحب عمل جو ہم آج پڑھیں گے وہ یہ مقتدی کے حوالے سے ہیں، یعنی کہ جو جماعت کے وقت جو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں ان کو مقتدی کہتے ہیں. تو مقتدی کا امام کے ساتھ نماز شروع کرنا، یعنی کہ مقتدی امام کے بعد نماز کو شروع کریں. یہ نہیں کہ مقتدی نے اللہ اکبر پہلے کہہ دیا اور امام بعد میں شروع کریں گے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے مقتدی کی نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ مقتدی کو امام کے پیچھے پیچھے سارے اعمال کرنے، چاہے وہ تکبیر ہو، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجدہ ہو. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نماز کو خوبصورتی کے ساتھ اپنے رب کے بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نمازوں کو اللہ پاک احسان کا درجہ عطا فرمائے، اور ایک بار پھر باری دیگر
معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت موقع پر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری نمازوں میں ہمیں اپنی عبادت کی معراج عطا فرمائے. آمین اللہم آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.